السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ نے جو 4 میجر فرقے ہیں ان کا ریڈ کرنا سٹارٹ کیا تھا. سب سے پہلے شیعوں کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بعد خوارج گروہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اس کے بعد 2 اور فرقے اگر آپ لوگ کہیں گے تو وہ بھی پڑھ دوں گی. 2 3 4 پیجز میں یہ سارے کور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ سب کہیں گے تو پڑھ لوں گی، ادروائز خوارج پہ اسٹاپ کر کے ہم واپس تاریخ امت مسلم والی بک پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا، اب خوارج گروہ کے بارے میں ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ یہ جنگ صفین میں ہی سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جب اختلاف ہوا تھا اور حکم مقرر ہوئے تھے، تب ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوا تھا کہ انسانوں کو حکم کیوں بنا دیا، کیونکہ حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے. اس پر باقاعدہ طور پہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر انہوں نے کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہ باقاعدہ سمجھتے تھے کہ جو بھی ان کے نظریے سے اختلاف رکھتا ہے تو اس سے جنگ کرنا تک جائز ہے، اس لیے انہوں نے ٹھیک ٹھاک دی. پھر ان کے جو نظریات تھے وہ ہم لوگ 1 بائی 1 پڑھ رہے تھے. تو اس کا جو سب سے پہلا والا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کو تو درست مانتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی خلافت بھی جو شروع کا دور تھا اس میں انہیں پرابلم نہیں تھا، لیکن آخر کے زمانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ عدل اور حق سے منحرف ہو گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یا تو پھر ان کو قتل کیا جائے یا تو پھر ان کو خلافت سے معزول کر دیا جائے. اچھا، اور پھر اس کے علاوہ حضرت علی نے بھی، ریڈنگ کر دیتی ہوں، اتنا ٹوٹا پھوٹا میں ریکیپ کروں گی، اس سے بہتر ہے میں ریڈ کر دوں. حضرت علی نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. نیز دونوں حکم یعنی حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سب ساتھی گناہ گار تھے. جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ام المومنین سمیت گناہ عظیم کے مرتکب تھے. ٹھیک ہے، نمبر 2، اس پر یہاں تک ہم نے پڑھا تھا میرا حضرت. گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا اور ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ و رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے. اب یہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ اب ان کا پتہ نہیں توبہ کا کرائٹیریا کیا تھا، کہ کس طرح کی توبہ کو وہ توبہ سمجھتے تھے کہ جس پہ اگر وہ مطلب توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز گناہ بھی اگر آپ نے کیا تو پھر وہ آپ نے کفر کیا. ان کا یہ عقیدہ تھا. اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیہ تکفیر کی. ٹھیک ہے، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے تو نام آئے ہیں، پھر ان کے علاوہ بھی تو اتنے سارے اکابر صحابہ تھے نا جو ان سب کے ساتھی تھے. تو ان سب کو باقاعدہ اعلانیہ طور پر ان کی تکفیر کی، یعنی کہ ان کو کافر ڈکلیئر کیا انہوں نے نا اعلانیہ طور پہ اکارڈنگ ٹو دس بک. بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے. ٹھیک ہے، لعنت کرنے سے اور گالیاں دینے سے بھی نہ چوکتے تھے اور اعلانیہ طور پہ کہہ دیا تھا سب کافر ہیں کیونکہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. علاوہ بری عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا. عام مسلمان یعنی جو ان کے ساتھی تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے نا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے. اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایت کرتا احادیث سے احکام شریعہ ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو عام مسلمان گناہوں سے پاک نہیں ہے تو ادھر ہی گناہی ہے تو گناہ کو ہی کفر کہہ رہے ہوتے تھے، تو ادھر ہی کفر ہو گیا. دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے جو گناہ عظیم اکارڈنگ ٹو دیم جو جس کا ارتکاب کیا ہے، جن کا سب صحابہ کا اوپر نام آیا ہے، تو ان کو تو یہ اپنا لیڈرز مان رہے ہوتے، ان کو فالو کر رہے ہوتے تھے نا، ان کی ٹیچنگز وغیرہ کو، اور ان سے احادیث لے رہے ہوتے تھے اور اس کی بیسس پہ پورا شریعت کیا مطلب کہ جو احکام قانون سب بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اس بیسس پہ بنا رہے ہوتے تھے، تو یہ اول تو ان سب کو کافر ڈکلیئر کر چکے تھے، تو ان سے ہم کیسے اسلامک ٹیچنگز لے سکتے ہیں نا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ عام مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 3، خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے. تو ایسے ہی تو ہوتا تھا نا، آزادانہ انتخاب تو ہوا تھا ایوری ٹائم. خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ میرے خیال سے کمپیریزن میں دیا ہوا ہے کہ جیسے وہ امامت کو بلیو کر رہے تھے نا شیعہ، تو یہ اس بات پہ ہوتے کہ امامت تو ہو ہی نہیں، مطلب جیسے ہم بھی امامت کو تو اس طرح سے وہ نہیں کرتے نا، ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ لوگ بھی نہیں کرتے تھے.
हाँ, एक ये बात। दूसरा मेरे ख्याल से यहाँ पे वो इनके सामने जो उस वक्त लोग थे वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पूरा ग्रोह था ना, तो उस पे भी मेरे ख्याल से वो वाली बात भी थी कि हाँ एग्जैक्टली exactly, हाँ वो जिस तरह से वो डील होके हो गया था तो वो उसको भी अगेंस्ट जा रहे थे कि वो सिर्फ सिलेक्शन के थ्रू ही हो। क्योंकि ना एक चीज और जो हम लोगों ने जो बात की थी ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है हम लोग वहां पे चीज रह गई थी या फिर हो गई थी, वो ये कि जब बात ये हो रही थी ना कि भाई इख्तलाफात हो रहे हैं हजरत मुआविया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, जंग हो रही है, तो अब क्या किस नतीजे पे पहुंचा जाए, इतने लोग मतलब कि इसमें शहीद हो रहे हैं, तो बात तो ये होनी थी कि अब किधर जाया जाए। और वो बात जब हकम जो बैठे थे आमने सामने कि अब फैसला करते हैं, ठीक है, किसी एक बात पे मुत्तफिक होते हैं कुरान और हदीस को सामने रख के, तो बात फिर याद है ना वो शिफ्ट होकर वहां चली गई थी कि भाई खलीफा कौन बनेगा। तो इसलिए तो हकम नहीं बनाया गया था ना कि भाई खलीफा कौन बनेगा, वो तो हजरत अली बनेंगे, लेकिन इस मामले को का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो बात होते होते वहां चली गई थी खलीफा के उस टॉपिक के ऊपर। और फिर जो है दोनों ने आपस में डिसाइड किया था ना कि भाई हम लोग दोनों को कहते हैं कि ना हजरत अली खलीफा है ना हजरत मुआविया खलीफा है। तो हजरत अबू मूसा अशरी ने ये बात सबके सामने बोली थी, लेकिन फिर हजरत अमर बिन अलास ने ये बात नहीं बोली थी कि ठीक है, मैं हजरत अली को तो मैं कहता हूँ कि ठीक है उनको खिलाफत से माजूल कर दिया जाए, लेकिन हजरत अमीर मुआविया अपनी जगह पर रहेंगे। ये बात हुई थी ना। तो इस पे इनको मेरे ख्याल से ये वाली बात भी यहाँ पर आ रही है कि खिलाफत तो मतलब लोग आम जो मुसलमान है वो आजादाना इंतखाब जिससे कहते हैं ना कि मिल के यानी कि वोटिंग करके या जो भी। जी जी किरण, आप बताइए, आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, जज़ाकल्लाह फॉर एप्रिशिएटिंग। असल में मेरी जो ये पॉइंट पर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो पे तो वो लगा चुके थे फतवा माज़ल्ला कि वो काफिर हो गए। हम्म तो उनका पॉइंट यहाँ पर ये है कि जी ये आज़ादाना वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि और मुसलमानों के हक में होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अब इनका स्टांस ये आ गया था कि ये तो जी मतलब दीन से हट गए, तो अब किस हम्म। खलीफा को बनाया जाए। यहाँ पर अच्छा। जो आया है ना, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है पढ़ के। हाँ, सही कह रही, सही कह रही, मतलब अब हजरत अली को नहीं रहना चाहिए और अब मुसलमानों के आजादाना इंतखाब से एक नया खलीफा सेलेक्ट हो, इस जी तरह से ना। ओके ओके जी। ओके, अच्छा, हाँ एक ये। और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी, इनका आप स्टेट ऑफ माइंड ये देखें कि वो हर किसी को काफिर 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 कहते जा रहे हैं, हम्म जबकि फिरौन की एग्जाम्पल जो हमने कल पढ़ा है किसस उलंबिया में, कि जब उस पे मौत का वक्त आया तो हम्म हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उसके मुंह में मिट्टी डाल रहा था कि वो कहीं कलमा ना पढ़ दे और अल्लाह उस पर रहम ना खा जाए, तो हम्म और वो मतलब उस बख्शा ना जाए, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि काफिर को भी काफिर ना कहने का तो हुक्म है बाकायदा। तो ये लोग तो हर मतलब इवन के अकाबिर सहाबा खुलफा राशिदीन, जो अशरा मुबशरा के सहाबी हैं, उन तक पे फतवे लगाने के लिए तैयार हो गए ना, अब खड़े हुए हैं। तो ये हम्म तो मतलब अलग ही ये कोई दुनिया वाले लोग हो गए ना, एलियंस टाइप हो गए। वही ना, बिल्कुल बैठी नहीं जैसे यार। ये दो बातें करें आपकी बातों से मुझे पूछना है। एक तो ये कि हजरत जिब्राइल वाली ये कोई ऑथेंटिक रिवायत है, फिरौन के मुंह में जो मिट्टी वाली, ये मैंने हाँ कभी जी। सुना नहीं। नहीं, ये हमने किसस उलंबिया जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये दारुस्सलाम की किताब है और उन्होंने अहदीस और कुरान के ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ सारी चीजें कोट की हैं। यार ये वाला, ये प्लीज आप पिक्चर भेजिएगा सिर्फ इस वाले पार्ट की, अगर अच्छा, ये बुक नहीं हम इनसे। पढ़ रहे हैं, ये ये बुक नहीं। ट्रू है सिस्टर फहीम, लेकिन ट्रू है जी ये। जी। जी। अच्छा, ये अच्छा। बुक नहीं हम पढ़ रहे हम इसीलिए क्योंकि बुक में ज्यादा मतलब डिटेल है और बहुत ज्यादा मतलब हम्म। तो इसलिए हम उनकी ऑडियोज फॉलो कर रहे हैं। तो ऑडियो लिंक में शेयर कर दूंगी, और बुक भी वही है जो मैंने पहले शेयर की थी, किसस हम्म। जो इब्ने हम्म। कसीर है। सही। उसके अलावा वैसे कह रही हूँ किरण, अगर आपको कहीं पे मतलब सर्चिंग में अगर हम्म, कुछ हदीस मिल जाए वाली एग्जैक्टली जहाँ से जिब्राइल की वाली बात है कि वो मिट्टी डाल देते हैं ना फिरौन के मुंह में, ये ठीक है तो जरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रही थी, जो आप कह रही है ना कि काफिर को काफिर डिक्लेयर, ठीक है हम लोग तो नहीं कर सकते, सही है, हम बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनको तो बहुत सारी चीजों का पता था ना, तो उनका भी इसी तरह था कि मतलब वो भी नहीं कह सकते थे या कुछ बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे, और ये अच्छा। बाकायदा इस पे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को काफिर कहा था, मफहूम बता रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाए कमी बेशी को, तो हम्म मफहूम बता रही हूँ, वर्ड टू वर्ड याद नहीं है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे काफिर कहा, तो उसी वक्त वही नाजिल हुई कि आप काफिर को आप काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता वो उम्र के या किस हिस्से में जाके मुसलमान हो जाए और एक बेहतरीन मुसलमान साबित हो। तो ये जो इल्म है ये अल्लाह को पता है, अल्लाह बेहतर जानता है। आप हम्म सिर्फ आप सिर्फ दावत दे सकते हैं, आप काफिर को भी हम्म। काफिर नहीं कह सकते।
اچھا صحیح. اور کسی کے ذہن میں کوئی؟ فرین، ہوں. مجھے بس یہ کہنا تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ اگر شیئر کر دی جائے کہ یہ اس کی اوتھینٹسٹی پتہ چل جائے، کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح ہم نے اب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تو ہاں. وہ ہم نے کافر کو کافر ہی کہا، اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار یہ کہتے تھے کہ جو ایمان ہے وہ دنیا میں ایمان باللسان ہوتا ہے، جو منہ سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہے، جو نہیں صحیح. کہہ رہا وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ کائنڈلی اگر شیئر کر دیں حدیث. صحیح. اچھا یہ بات نا، ہاں میں نے اپنے ٹیچر سے ایک دفعہ کچھ بات ہو رہی تھی کچھ شیعوں کی یا کچھ نا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں کچھ بھی کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ نا انہوں نے یہ بات کچھ اس طرح کی کہی تھی کہ دیکھیں کہیں کہیں نا سختی دکھانی پڑتی ہے، اور یہ بات آپ کو بولنی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بس سبھی صحیح ہیں، ہاں ٹھیک ہے شاید وہ بھی صحیح ہو پتہ نہیں، اور اس طرح کر کے نا وہ چیزیں آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑ جاتی ہیں. مطلب ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد ان سے کیا بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بس چپ ہی رہیں اور نہیں کچھ نہیں بول رہے، جو غلط بات ہے پھر آپ اس کو بولیں کہ نہیں یار یہ کفر والی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو اچھا، ایگزیکٹلی کیا بات تھی. ہاں. ترغیب میں یہ کہوں گی کہ ہم نے جتنی بھی سیرہ میں پڑھا ہے، ہوں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ کفر سے ہٹ جاؤ، رائٹ. ہوں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی کبھی کسی کو مطلب اس میں جتنا بھی اب نے پڑھا ہے تو کسی موقع پر یہ زور دے کے نہیں کہا گیا کہ یہ کافر ہے، رائٹ. اچھا. جیسے یہ یہ کرن سیرہ میں اگر بھی میں آپ سے ثابت ہے. پوچھوں، ہاں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فار ایگزامپل کہ بھائی کرن قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ مسلمان ہے یا کافر، تو آپ تو کلیئرلی بولیں گے نہیں یار وہ کافر ہے، وہ کیسے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ ہم تو وسلم یہ نارملی مطلب. یہی کہتے ہیں نا، نان مسلمز ہیں. دیکھیں ہم کسی کے لیے ججمنٹ نہیں دے سکتے، جیسے وہی بات آ گئی نا کہ دنیا میں کون سے عمر کے کس حصے میں نہیں کرن ایمان لے رائٹ آئے. ناؤ، رائٹ ناؤ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تھوڑی ہم کہہ رہے کافر ہی مرے گا، ہم تو یہ کہہ رہے رائٹ ناؤ جو اس کا عقیدہ ہے تو یہ تو کافروں والا عقیدہ ہے، تو ہمیں تو یہ بات کھل کے بولنی ہے نا تاکہ کفر اور ایمان کا فرق واضح ہو نا، مطلب یہی تو ہمیں بیان کرنا ہے. سلیکشن آف ورڈ میٹرز ا لاٹ نا، ہاں کیونکہ ہاں ہاں ہمارے بالکل یہاں بالکل. بہت کھل کے بات کی جاتی ہے، جو کہ بعض اوقات وہی بات آ جاتی ہے کہ عمر کے کس حصے میں وہ مسلمان ہو جائے. دوسرا یہ کہ کہیں ہم مومن کو کافر نہ کہتے، رائٹ. تو اس لیے وی کین ناٹ گیو ججمنٹ اباؤٹ اینی ون کہ کس کی نیت میں کیا ہے، ہمیں دل کا حال نہیں پتا. اسی طرح ہدایت کا معاملہ بھی ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا تھا کہ آپ انہیں لاکھ بلانا چاہیں لیکن نہیں بلا پائیں گے، کیونکہ لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے وہ نام جو ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، جو ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے. اور اللہ ان سے اسی طرح کے کام لیتا ہے. لائک جس کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے وہ اس شخص سے جنتیوں والے کام لیتا ہے، اسے اس طرف لے کے آتا ہے. اسی طرح جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے اس سے وہ جہنمیوں والے کام لیتا ہے، جس میں ابو جہل از the biggest example. صحیح. وہ بات تو تو ٹھیک ہے لیکن ہاں، مجھے تو وہی ہو رہا ہے یہ کہ جو یار ہے نا سلیکشن آف ورڈز میٹر. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں بڑا مطلب یہ نا بے باکی سے کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. سو وی ہیو ٹو کنٹرول، کیونکہ لیکن ہمیں نہیں یہ بعض والی اوقات بات پھر یہ والی بات تو ٹھیک ہے نا کہ آپ کسی مسلمان کو تو کافر نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ اس پہ تو ایک امپورٹنٹ حدیث ہے نا کہ اگر کوئی جی مومن کسی دوسرے مومن کو کافر کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے نا کہ دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ ہاں کافر یہی ہے نہیں ہے تو اس کا بالکل. مطلب ہے کہ آپ ہیں. اچھا، یس. ایک یہ اور ایک چیز ہے امپورٹنٹ نا، حدیث ہے. ایک اور چیز ہے، توبہ کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں جب تک کہ انسان کرن کے وہ ساتھ دیکھیے وہ اللہ کرن کی بات کی بات ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے اسے توبہ، لیکن رائٹ ناؤ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نبی نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری صحیح. نبی نہیں مانتا، تو میں اب وہ جس تو ٹھیک ہے لیٹر آن شاید وہ قادیانیت سے بات واپس ہو مت کے مسلمان. ٹھیک ہے. اب ایک بات بتائیں، جس طرح سے غزوہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا کیونکہ انہیں ہوا کہ اس نے تلوار دیکھ کے کلمہ پڑھا موت کے خوف سے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا، اور ڈر ہے کرن کہ وہ کہیں. تو وہی ایمان باللسان والی بات ہو گئی نا، اس نے منہ سے بول دیا، لیکن آن دی ادر ہینڈ باقی کفار کو تو قتل کیا تھا نا اسی جنگ میں. لیکن آپ جو یہ بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، نہیں ان کو کلیئرٹی سے اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہمارے تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے. ہمیں کلیئرٹی سے بچوں کو نہیں بتانا آپ ہوگا نا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر کو ہے. کافر کفر کا مطلب انکار ہے، کفر کا کوئی برا مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ہم ان کو گالی دے رہے ہیں، لیکن ایک کانسیپچل میننگ ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں.
جیسے ہم اپنے بچوں کو بولیں گے یس بیٹا دے آر کافر نا، تو ہمیں کہنا پڑے گا یار اس کو نہ سنیں پرولونگ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کو کسی اسکالر کی ویڈیو دیکھ لیں، اس پہ ڈیفینیٹلی بہت ویڈیوز مل جائیں گی کہ ہم کس حد یہ زیادہ مناسب ہے. ایسے کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ لمبا ہو رہا ہے نا ایک بات. ٹھیک ہے، یا کسی کو کوئی اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو ابھی پلیز آپ لوگ بول سکتے ہیں، جس کو ابھی تک موقع نہ ملا ہو تاکہ باتیں ریپیٹ نہ ہو. لیکن کوئی نیا پوائنٹ کسی نے اگر بولنا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو بتائیے پلیز. چلیے صحیح ہے، آگے بولتے ہیں. تو بات کدھر تک ہم نمبر ایک 2 بات پوائنٹ. صرف چھوٹی سی فرحین کہوں گی کہ ہاں ہاں جو قادیانیوں والی بات ہو رہی تھی نا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ہاں. لیکن یہ کہ جس بات پہ وہ علیحدہ فرقہ بنائے وہ تو کفر اور ایمان کی حد ہے نا، وہ تو اس کے درمیان لائن کھینچ دیتی ہے. تو اور دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ تو اسٹیٹ نے باقاعدہ کیس چلا کے اور وہ کیس ہارے تھے، اور پھر ان کو یہ ثابت کیا گیا تھا کہ وہ مسلمان کی اس میں لمٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ کراس کر رہے ہیں لمٹ. تو اچھا. میرے خیال سے ان کے لیے ہم یہ بحث کر سکتے ہیں. پورا کیس ہے یہ، آپ کو مل بھی جائے گا اور ان ریٹرن بھی ملتا ہے. تو وہ اوکے تو ایک اوکے. فرقہ ہی علیحدہ ہے، اور جس بات پہ وہ لیکن وہ علیحدہ ہے. فرقہ تو ہے ہی نہیں نا پھر مریم، وہ فرقہ تو ہے ہی نہیں. فرقہ تو مسلمانوں کے انڈر رہتے ہوئے مین مطلب عقائد تو فرقہ سیم ہی یہ، ہوتا ہے. ہاں تو وہ اپنے آپ کو ہاں مسلمان کہتے ہیں نا، ہاں وہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہاں مسلمان. ٹھیک ہے. ہاں. ہوں. ہمارے وہ اپنے آپ کو ایک فرقہ سمجھتے ہوں گے جیسے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خواہ کافر کافر نہ کہتا پھرے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میرے نہیں خیال سے کہ قادیانیوں کے لیے ہم یہ چیز یوز کر سکتے ہیں. ہاں مطلب ظاہر ہے کرسچنس کو، ہندوز کو، وہ بھگوان کو پوج رہے ہیں سب، تو ہم ان کو اب وہی بات ہے نا، بدتمیزی ان سے کو منہ نہیں پہ میٹر جاتی کرتا، کافر کافر میرے بولنا. خیال سے ان کو نہیں میٹر کرتی یہ چیز، کافر کہنا ان کو، ہندوؤں کو اور یار ہاں چلیے اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ کسی عالم کی بات. ہائی پوائنٹ آپ نے اچھا بتایا ویسے، یہ کیس والا جو تھا میرے ذہن میں نہیں تھا. چلیے جزاک اللہ. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ یہ والا پوائنٹ پڑھے تھے نا، نمبر 3 والا ہے نا. ہاں، کہ خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے. یہ ادھر شیعوں سے تھا نا، ان کا تھا نا کہ حضرت علی کی اولاد سے ہونا ضروری ہے. یہ تھا نا ان کا ماننا جو تھا، کہ وہ یہ خوارج کے بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے. وہ نہیں، یہ تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہ تو ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی نا انیشلی جب حضرت ابوبکر کا سلیکشن ہو رہا تھا کہ وہ قریش میں سے ہونا چاہیے جو لیڈر ہے. اچھا میں بھول گئی ہمیشہ کی طرح. اچھا کہ مطلب قریش میں سے ہونا چاہیے، یعنی کہ اور خلیفہ. انہوں نے، ہاں انیشیل جو خلیفہ تھا نا اس کے اوپر یہی بات تھی نا، ہم نے پڑھی بھی تھی نا حدیث، اچھا کہ شیئر بھی یعنی کی کہ تھی. لیکن حضرت عمر تو نہیں تھے نا قریشی. سب قریشی تھے، مطلب مکے سے ہی تھے نا، مدینے والے انصاروں کو نہیں دی گئی تھی نا وہ کیا کہتے ہیں میرے خیال سے خلافت. سارے قریشی تو نہیں تھے جو مکہ میں تھے. مکہ میں بھی تو قریش ایک قبیلہ تھا نا، تو حضرت عمر کا کوئی کنفرم کر سکتا ہے کہ وہ بھی کیا یہ More سارے قریشی تھے؟ likely قریشی they ہی تھے were وہ سب belong to سب. each other. ہاں پیچھے وہ سے ایک سب، سے وہ پیچھے سے جی. ایک ہی وہ تھی ان کی، قریش کی تھی. اچھا ٹھیک لیکن ہے. یہ تھا کہ انصار سے نہیں سے بن سکتے نا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بولی تھی کہ قریشی ہونا ضروری ہے خلیفہ کا. ٹھیک ہے، یہ اس کے اپوزٹ جا رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ. صحیح ہے، تو یہ نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے. وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس والے آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے، قریشی نان قریشی بھی کوئی ہے تو ٹھیک ہے، سوال آدمی ہونا چاہیے اور پھر وہ خلیفہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5، ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور صلح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول یا قتل کر دینا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، بالکل وہی والی بات، یعنی کہ یہ لوگ ان میں سے اکثر سبائی بھی تھے نا، تو حضرت عثمان پر بھی یہی والی بات کی گئی تھی نا کہ جب تک عدل اور صلح کے طریقے پر قائم رہے تب تک ٹھیک ہے ان کی اطاعت کرے. حضرت علی کے ساتھ بھی یہی، تب تک اطاعت کرے. فہیم یہ صلاح ہے ورڈ، صلاح کہ صلاح مشورے والا کہ سب. اچھا عدل اور صلاح کے طریقے پر، اچھا وہ والا. ٹھیک ہے کہ آپ اس میں مشاورت کرنا، وہی میں بولوں میں غلط پڑھی ہوں. صلح تو ویسے لکھتے ہیں نا،
کیسے لکھتے ہیں بتائیے گا؟ سواد لام الف کے ہاں بغیر لکھتے ہیں جی. ہاں 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 سوری صحیح 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 جزاک اللہ. ٹھیک ہے تو لیکن جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے، عدل اور صلاح کے طریقے سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عدل مطلب کہ وہی نا کہ انصاف کرنا اور وہ ساری چیزیں اس سے ہٹ جائے، اور صلاح یعنی کہ عام لوگوں کے مشورے کو نہیں فالو کر رہے ہو، ہے نا، تو پھر آپ نے ان کی اطاعت آپ پہ واجب نہیں ہے. اور مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر آپ نے اس سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو معزول یا قتل کر دینا، یا تو وہ خلافت سے ہٹ جائے، نہیں ہٹ رہا تو پھر آپ نے قتل کر دینا ہے، یہ آپ پر واجب ہے باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہے، یہ تھا ان کا عقیدہ، اور اسی بیسس پہ کر بھی دیا تھا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل. اچھا اور میرا ابو ایک کوشچن ہے پرین ہوں کہ یہ لوگ تو بہت ایکسٹریم بات کر رہے ہیں نا کہ اور خود ہی سے ڈیسیجنز لے رہے تھے کہ یہ خلیفہ ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ویسے کیا شرعی حکم ہے کہ ایک شخص کو خلیفہ مطلب مشاورت سے بنا دیا گیا، لیکن ڈیورنگ ہز ٹینیور ہی ہیز چینجڈ دا وے ہی سپوز ٹو فالو، مطلب ہی ڈزنٹ فالو دین کے احکام، تو اس وقت پھر کیا طریقہ ہے اس خلیفہ کو ہٹانے کا، یا کیا یہ حکم ہے کہ گزارا کریں؟ یہ کون بتائے گا؟ کیونکہ وہ ہے نا حاکم کی باتوں کو فالو کرنا ہے، حاکم جو ہم لوگ میرے خیال سے اس پہ حدیث اسی طریقے سے ہے کہ چاہے وہ مطلب حق پہ ہو یا نہ ہو، اس کی بات کو فالو کرنا ضروری ہے. جو وہ کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے لیکن اس کی بات کو فالو کرنا ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر میں نے شاید حدیث پڑھی ہے. ہاں ایسی کوئی بات لگ تو نہیں، اور اس میں بھی لمٹس ہوں گی کہ ایک لمٹ تک ہی، مطلب بھائی جب وہ بالکل بہت زیادہ ہی کراس کر رہا ہے وہ لمٹس ہے کو تو پھر یہ شریعت کے اپوزٹ نہ جائے، ایسے حکم نہ دے. بالکل. ہاں یہ ڈاکٹر سار کی کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ حدیث. شریعت بھائی تو اب ہمارے تو ہم لوگ سب دیکھتے ہیں شریعت کے اگینسٹ اکثر جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر انفیکٹ ہے نا، تو لیکن ہم لوگ اسی پہ بٹھا دیتے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ اتنے گٹس والے نہیں ہے نا کہ ہم ان کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کوئی بات کریں تو وہ ہم اس والی بات کو ہی اوپر لے آتے ہیں کہ بھائی فالو کرنا ہے وہ جو بھی کہہ رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، صحیح ہے نا. تو حضرت علی کی جہاں تک بات دیکھی جائے تو ان کے اکارڈنگ تو وہ نہیں تھے شریعت پر، مطلب اب ہٹ رہے تھے، تو اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے خلافت سے یا پھر قتل کر دیا جائے. اور کسی نے کوئی بات یہاں پہ کہنی؟ اوکے، نمبر 6، قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے وہ قرآن کو تو مانتے تھے، مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف ہے. فرسٹ ٹائم حدیث کا ورڈ آیا، تو پہلے بات کر رہی تھی نا کرن کہ حدیث کو وہ صحیح سے نہیں مان رہے تھے نا، تو یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ مین جو باتیں قرآن سے لی گئی تھی اس کو تو مانتے تھے، لیکن پھر جیسے حدیث وغیرہ اور اجماع سے لے کے آپ ایک چیز کو فائنلائز کرتے ہو نا، تو وہ نہیں کرتے تھے نا، بس قرآن کو ایز اٹ از فالو کرنا اور اس کو ان ڈیپتھ جا کے نہیں سمجھنا. اور تو فرین ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی کہ جن صحابہ کرام اور جن اکابر ہستیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کر دیا تھا، تو میجورٹی حدیث ہی انہی سے آئی ہیں، ڈرائیو ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہی بی بی عائشہ سے اتنی حدیثیں ہیں، حضرت علی سے اتنی احادیث ہیں، مطلب جب ان کو ڈینائی کر رہے ہیں تو وہ ان کی احادیث کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. ہاں تو صحیح صحیح صحیح، تو اوور اسی آل وہ لیے پورا اس طرح کا وشیش سائیکل ہو گیا نا کہ وہ ان کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، ان کی حدیثوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، کہ جو یہ تو حدیث ان بہت سے مل رہی ہیں، ان سے آئی ہیں، وہ ان کو مانتے ہی نہیں ہوں گے. ہاں تو بالکل یہ منکرین حدیث کی کیٹیگری میں پھر یہ تو آ گئے نا، صحیح. ہوں اور اس کے علاوہ اجماع جو ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں جو حدیث میں بھی کلیئر کٹ نہیں ہوتی ہیں، قرآن میں بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر امت کا اجماع دیکھ کر پھر علماء فائنلائز کرتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں یہ عام مسلمانوں سے ڈفرینٹ تھے اس معاملے میں بھی، اور بھی بہت سارے معاملے. اچھا، ان میں سے ایک بڑا گروہ جو ان نجدات، ایسے پڑھوں جو ان نجدات کہلاتا تھا، اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ والا جو ان کا یعنی کہ ان کے بھی جو نیچے کیٹیگریز الگ الگ فرقے بنے ہوں گے، ان میں سے ایک ان کا بھی ایک فرقہ تھا جو ان نجدات کہلاتا تھا، اور وہ یہ مانتا تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے. مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. مطلب کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی آپ کا ہیڈ نہیں ہے تو بھی صحیح ہے، سب مسلمان اجتماعی طور پر قرآن پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. اب فرحین اور تمہیں جو اس دن سمجھ نہیں آ رہا تھا نا حاکم والی بات، یہ وہ والی بات ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے کہ حاکم کا ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ ہاں فاسق، جو پھر حضرت علی کا ان کے ساتھ کنورزیشن ہوئی تھی
یہ اسی بات کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کا یا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں, ہر مسلمان کو ایک آئیڈیل زندگی ویسی گزارنی چاہیے, کوئی ہاں لیڈر بالکل ہونے کی بالکل. ضرورت ہی نہیں. ہاں ان کے جس طرح نزدیک میرے خیال سے لیڈرشپ کو لینا واز لائک کہ آپ کسی چیز کے لیے وہ ہیں, جسے کہتے ہیں نا گریڈی ہیں, ٹو بیکم اے لیڈر آف دا ہاں پیپل. بالکل جبکہ بالکل اسلام بالکل. میں اس چیز کو پریفر کیا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے, ایک جگہ پہ ان کو گائیڈ کر سکتا ہے, تو اس کو لیڈر بننا چاہیے. بالکل. اور اس میں وہ والی بات ہے کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو گیا کہ مطلب ان کو تھا کہ لیڈر کے بغیر بھی سب مسلمانوں میں مطلب اپنی عقل سمجھ دیکھ کے جو ہے قرآن کو سمجھیں. حدیث کا تو خیر ورڈ اب نہیں بول سکتے کہ حدیث کو تو یہ نہیں مان رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں. لیڈر کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب پھر یہ وہی کہتے ہوں گے, وہی والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے, سب کو بتا کر چلے کہ بس اب فردر لیڈرز کی ضرورت کیا ہے, اور ایک خلافت ایک ریاست بنے, ٹھیک ہے نا, جس پر ہم نے جو پہلے اس بک میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ نہیں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے. تو وہ جو حاکم کی بات ہوئی تھی نا, وہ مطلب وہی اب حاکم کہہ لیں, خلیفہ کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, کہ ایک ہو جس کے انڈر سارے لوگ ہوں, ٹھیک ہے. تو ضروری ہوتا ہے, وہ تو ہم لوگ خود دیکھتے ہیں بھائی, ایون گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو والے پوزیشن دیا نا, کہ مطلب وہ فائنل ڈیسیجن لے گا. کسی کمپنی میں بھی کوئی ایک لیڈر ہو, نہیں تو کیسے وہ پھر آرگنائز وے میں نہیں چل سکتی نا. تو پوری امت کو تو ظاہر ہے, اور اب تو ہمارے سامنے بالکل کلیئر کٹ ایگزامپل ہے کہ پوری امت ایک نہیں ہے, پوری امت کا ایک لیڈر نہیں ہے. اگر ایک لیڈر ہو چکا ہوتا تو وہ شاید چیزیں ڈفرینٹ ہوتی, تو ایک لیڈر تو ہونا ضروری ہے. تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے. خلیفہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, اور اگر نہیں ہے تو کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے, صحیح. ان کا سب سے بڑا گروہ ازارقہ, ٹھیک ہے, خوارج کا سب سے بڑا گروہ ازارقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا. اللہ, ٹھیک ہے, اب یہ تمام مسلمانوں کو کہتے تھے کہ وہ شرک کرتے ہیں. اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں, نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال ہے, نہ کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہے, نہ خارجی و غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں. وہ یہ دوسرے تو مجھے تمام لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر ہے کیا یہ کوالٹی جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عام. ہاں صحیح بات ہے نا, نمازیں نہیں پڑھتے لوگ, ایک دوسرے کے پیچھے شادیاں نہیں کرتے. ہاں مہاجر ہے تو پنجابی ایکسٹریمزم میں جو ہم ہے, تو نہیں کرتے بھائی. ایکسٹریمزم کی مطلب بتا رہے کہ کس ایکسٹریم پہ وہ پہنچ گئے تھے. ہاں بالکل بالکل, ہمارے اندر صحیح کہہ رہی ہیں فائزہ, جیسے کہ یہ جو اذان پر نماز والی بات ہے, تو وہ بریلویوں کی مسجد ہے تو دیوبند بالکل نہیں جائیں گے. بالکل, ہمارے یہاں بھی یہی چلتا ہے, شادیاں نہیں ہوتی مطلب کہ فلانا مسلک سے ہے, یہ اس مسلک سے ہے. مسلک کی بھی کیا بات ہے, قومیت کی بھی تو دیکھ لینا. پنجابی ہیں تو ہم مہاجر سے نہیں کریں گے, ہم مہاجر ہیں تو ہم بالکل. سندھی سے نہیں کریں گے. تو اور یہ بہت مطلب اچھے پڑھے لکھے گھرانوں میں ابھی تک فالو ہوتا ہے. تو صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں اپنے سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو بیٹر. تو ٹھیک ہے, خارجی اور غیر خارجی جو ہے ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہو سکتے. وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے. اچھا, ایک تو فرض عین ہوتا ہے نا, کہ وہ مطلب اس کا میننگ یہ ہوتا ہے نا کہ ہر مسلمان کو کرنا ہے. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ, جو کہ مطلب بہت سارے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو ہو جاتا ہے فرض ادا. یہی فرق ہوتا ہے نا عین اور کفایہ کا, یہی فرق ہوتا ہے. یہی فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. کیونکہ فرض عین کا مطلب ہے کہ لازمی آپ کا ہر بندے کو کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن فرض کفایہ تو اگر کوئی ایک بندہ بھی کر لے تو پھر وہ سب کی طرف سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے, فرض کفایہ ہوتا ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو فرض عین سمجھتے ہیں, ہر مسلمان نے نکلنا ہے, جہاد کرنا ہے. سوری, ہر خوارج نے نکلنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا, اور یعنی مسلمانوں کی, دوسرے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے, اور خود اپنے گروہ کے ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلے ہیں. اللہ, چیک کریں, اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی کافر کہہ دیتے تھے کہ جو اس جہاد پہ, کیونکہ فرض عین سمجھ رہے ہیں, فرض عین ہے تو سب نے کرنا ہے, اب سب نہیں کر رہے تو جو نہیں کر رہے وہ بھی کافر ہے. تو اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی یہ کافر کہتے تھے, ان کو جو جہاد کے لیے نہیں نکلے. ایون کہ انہوں نے ایک صحابی کے بیٹا اور بہو کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا, کہ انہوں نے صرف یہ پوچھنے پر, یہ کہنے پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مومن ہیں, تو قتل کر جی دیا تھا. اچھا, بالکل, یہ جی, اور بلکہ بڑی بے شاید یہ رحمی وہی سے. بات. ایون کہ یار وہ جو ان کی وائف تھی, جو بہت ہی صحابہ کی, وہ پریگننٹ تھی, ان کے پیٹ کو چیر دیا تھا. بالکل, یہ اس وقت کا واقعہ ہے فرین, جب یہ لوگ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے نا, اور یہ لوگ الگ ہو گئے تھے.
वो हमने पढ़ा था कि एक जगह रुक गए थे, कूफा नहीं गए थे। तो उस हम्म। वक्त ये एक सहाबी से इन्होंने रात के वक्त जो है ना सवाल जवाब किए हजरत अली के बारे में, और वहां फिर इन्होंने ये वाकया किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो है उनकी औरतों और बच्चों को कत्ल करना और उनके माल लूट लेना मुबाह जानते थे, और खुद अपने ग्रोह के उन लोगों को भी काफिर करार देते थे जो इस जिहाद के लिए ना निकले। वो अपने मुखालिफिन के साथ खयानत तक को हलाल समझते थे। अच्छा, अपने मुखालिफिन के साथ खयानत तक को हलाल समझते थे। उनके तशद्दुद का हाल ये था कि गैर मुस्लिमों को उनके यहाँ मुसलमान की बनिस्बत ज्यादा अमान नसीब थी। हाँ, इनका यही कहा जाता है ना कि काफिरों पर सख्त नहीं थे, या उल्टा मुसलमानों पर ही सख्ती कर रहे होते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इख्तलाफात की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो ये जो उनको वाकया ज्यादा है जो अभी शेयर हम्म, किया है फैजन ने मैंने, ये तारीख उम्मत मुस्लिमा में भी मौजूद है। जब वापस आप बुक कंटिन्यू करेंगे ना, तो उसमें डिटेल से मौजूद है। ओके ओके, सही है। ठीक है, अच्छा। इनका सबसे ज्यादा नर्म ग्रोह इबादिया इबादिया था, जो आम मुसलमानों को काफिर तो करार देता था मगर मुशरिक कहने से इज्तनाब करता था। उन लोगों का कौल था कि ये गैर मोमिन है। वो उनकी शहादत कबूल करते थे, उनसे शादी ब्याह और तो तवारिस जायज रखते थे, मतलब वारिस बन सकते हैं किसी, और उनके इलाके को दारुल कुफ्र या दारुल हर्ब नहीं बल्कि दार तौहीद कहते थे। अलबत्ता हुकूमत के मराकज को वो इससे मुस्तस्ना रखते थे। मुसलमानों पर छुप कर हमला करना उनके नजदीक नाजायज था, अलबत्ता एलानिया लड़ना वो सही समझते थे। ठीक है, ये थोड़ा इनका नर्म ग्रोह था, जो जिनकी ये सब। फरहीन, काफिर और मुशरिक में क्या डिफरेंस हुआ? काफिर और मुशरिक मुशरिक मेरे ख्याल में से वो होता है जो शिर्क करता है, और काफिर का मतलब वो मेरे ख्याल से कुछ वाइडर सेंस में आ जाएगा। इसमें शिर्क के अलावा आई थिंक शिर्क इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, लेकिन बाकी किसी हरकत की वजह से अगर आप काफिर हो जाए, देखिए काफिर खालिदा, का अगर अल्लाह हम को ये मानते बोले, हैं ना। हाँ जैसे कि कादियानी को हम काफिर अल्लाह के साथ, वो किसी को नहीं शिर्क ठहरा रहे, हाँ हाँ लेकिन हाँ वो हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मान रहे। जैसे समझ आई? और क्रिश्चियंस हैं जैसे वो, मुशरिक तो वो है, जैसे क्रिश्चियन है वो हाँ, मुशरिक है, तो अल्लाह मुशरिक के भी है साथ। और काफिर भी है ना, फिर दोनों हाँ हाँ, मान दोनों लो। चीजें एग्जैक्टली, वो दोनों चीजें हाँ हैं। हाँ, इस तरह से। बिल्कुल। तो हम्म। काफिरों की ही यानी कि अम्ब्रेला के अंदर ही फिर मुशरिक की भी एक कैटेगरी आ जाती है। लेकिन बिल्कुल, हाँ। तमाम मुशरिक हम कह सकते हैं काफिर नहीं होते। नहीं हम्म। नहीं, सॉरी, उल्टा कह रही हूँ, शायद तमाम तमाम काफिर मुशरिक काफिर नहीं होते। हाँ हाँ, ठीक तमाम ठीक। काफिर मुशरिक नहीं होते, लेकिन शिर्क तमाम अल्लाह से होगा, मुशरिक। और काफिर किसी और वजूहत की बना पे जो इस्लाम की बेसिक अकायद हैं, अगर आप उन पे वो हम्म अकीदा नहीं रखते, आखिरत पे हम्म अकीदा नहीं रखते, और हम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अकीदा नहीं रखते, बाकी अंबिया पे अकीदा नहीं रखते, तो मेरे ख्याल से उस वो क्या काफिर की कैटेगरी में आ जाए। जो शिर्क नहीं करा अल्लाह ताला के साथ। ठीक है, अल्लाह के बाकी साथ शिर्क लेकिन, किया, लेकिन बाकी कुरान को नहीं मान रहा इस तरह से, हाँ, तो वो या फिर ये कि जैसे कुछ होते हैं ना कि आखिरत के कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहे, या फरिश्तों को नहीं, बहुत सारे हमारे अकीदे बिल्कुल। हैं ना कि हाँ हाँ हाँ। उनमें से आप किसी एक को भी नहीं मान रहे तो आप काफिर हो गए, लेकिन आप अल्लाह ताला को हम्म तो एक मान रहे हो ना, तो फिर आप मुशरिक हम्म नहीं हुए। तो हम्म। ऐसे कुछ नहीं है, सही है। जैसे जो ज्यूज हैं वो भी अल्लाह को तो मानते हैं ना, अल्लाह हमारा खुदा, उनका वो तो है, वो एक ही मानते हैं उनको, लेकिन हाँ, वो बाकी शिर्क अंबिया में वो नहीं, शिर्क वो कर देते तो वो काफिर हो जाते हैं इस तरह से। हाँ, शिर्क नहीं करते थे, वो यहूदियों का शिर्क कोई नहीं इस करते। तरह अल्लाह हाँ ताला के लेवल पे हाँ। तो नहीं लाते ना किसी को। अच्छा हम्म। अच्छा, सही है सही है। ठीक है। तो ये ठीक है, ये वाला सबसे इनके अलग अलग ग्रोथ है ना। पहला ग्रोह है ऊपर नजदात का पड़ा हमने, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर था। फिर अजारिका, उनसे थोड़ा नरम। फिर इबादिया, ये थोड़ा ज्यादा नरम, लेकिन इनको था कि भी हुकूमत वगैरह के मामलात में इनको नहीं, मुसलमानों को अपने साथ कर लेना है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग नहीं, जैसे मुसलमानों का होता है कि ठीक है क्रिश्चियंस भी रह सकते हैं, यहूदी हिंदू सब रह सकते हैं हमारी रियासत में, लेकिन अब आप हुकूमत का पार्ट बनना और वो सारी चीजें फिर आपके आपके हाथ में चीजें नहीं आनी चाहिए ना, इस तरह से करके ना मुसलमानों को थोड़ा लो लेवल पे रखना। अब आप लोग ये बताएं, या तो रेज हैंड कर दें आप लोग, मुझे बता दें, दो और फिरके रह गए हैं, जो मेन चार फिरके स्टार्ट हुए थे ना मुसलमानों में। तो अगर आप लोग बताएं तो इस पे कितना, एक पेज है, दो है, ये 4 पेजेस हैं। अगर आप लोग रेज हैंड कर दें, जो जो कह रहे हैं कि ये भी हम पढ़ ही लें साथ में, और फिर हम वापस तारीख उम्मत मुस्लिमा पे खवारिज का जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़े, या फिर ये दो ग्रुप को रहने दें। क्या ख्याल है आप लोगों का, मुझे बता दें तो मैं वो फॉलो कर लूंगी। जमहूरियत, नहीं, किसी को भी नहीं पढ़ना, रेज हैंड तो नहीं हुआ किसी का भी। तो वापस फिर हम लोग उधर ही चलते हैं अपनी बुक की तरफ, खवारिज के बारे में डिटेल्स पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जितनी देर में बुक को खोलूंगी हमारा टाइम तो एंड हो चुका होगा। ठीक है, तो फिर कल ही कंटिन्यू करते हैं।
اور وہ ہم نے وہ کوئی ویڈیو آپ کو کیا کہہ رہے تھے کس چیز کے اوپر ویڈیو دیکھنی تھی ہم نے وہ کون سا کانسیپٹ تھا جو میں کہہ رہی تھی کہ ذہن سے نکل گیا میرے میں کہتی کہ نا کہ کسی کافر کو کافر کہا ہاں کہنا ہے مطلب کہہ سکتے ہیں. کافر کو کافر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے ٹھیک ہے تھینک یو ویری جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.